ان دین عند اللہ الاسلام، نجات دہندہ دین جو سعادت و دارین کا باعث ہے، جس میں رب کی رضا اور خوشنودی اور دنیا آخرت کی سرفرازی ہے، اللہ کے ہاں معتبر، پسندیدہ اور چیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام اپنے دامن میں خوبیاں رکھتا ہے اور اسلام کی خوبیاں بے شمار ہیں۔ اگر مسلمان اہل اسلام اسلام کی خوبیوں پر نظر کریں تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ اسلام کے قدردان نہ بنے۔ اسلام ہمارا محسن ہے، اور اسلام ایسا دین ہے، ایسا کامل و اکمل دین ہے جو پوری انسانیت کے لیے اس دنیا میں جسے اتارا گیا، بھیجا گیا، یہ عالمگیر دین ہے۔ اس کے اندر عالمگیریت ہے، اور یہ آخری انسان کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے جو احکام ہیں وہ سدا بہار ہیں، ان میں خزاں نہیں، اور اس کے جو عقائد ہیں نہایت ہی وہ حسن و خوبی والے ہیں۔ تو لہذا اسلام پر اور اسلام کی خوبیوں پر ہمیں ہر دم نظر ڈالنی چاہیے۔ یہ میرے اللہ کا سچا دین ہے، اللہ نے اس کو میری ضرورت بنایا اور میرے لیے اتارا ہے۔ اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا دین رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو آخری دین بنایا گیا۔ اسلام کے بعد کوئی دین نہیں، اور اسلام کے علاوہ اللہ کے ہاں کوئی دین معتبر بھی نہیں ہے، خواہ انسان کی نظر میں کتنا ہی وہ حسن و خوبی والا کیوں نہ ہو۔ اور یہ جو اسلام ہے یہ بے عیب دین ہے، اسلام میں کوئی عیب نہیں، کیونکہ رب العالمین نے اس کو اتارا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز کبھی عیب دار یا معیوب نہیں ہو سکتی، اور اس کی تکمیل بھی اللہ رب العالمین نے خود فرمائی ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ وَمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، یہود و نصارہ کا یہ ذمہ تھا کہ وہ اپنی کتاب کی حفاظت کریں، ان سے کتاب کی حفاظت کا کہا گیا۔ بجائے کتاب کی حفاظت کرنے کے انہوں نے کتاب کو ضائع کر دیا۔ کیسے؟ کتاب میں تحریف کر دی، لفظی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے، اور بری بری تعویلیں کر کے کتاب کو کھاتے رہ گئے۔ مطلب کہ جو احکام و مسائل تھے ان کے محل اور محمل سے ان کو ہٹایا اور خوب کھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تم جتنا بھی کمال ہو اس طرح کی بری تعویلوں کے ساتھ وہ کم ہے، پوری دنیا میں تمہیں حاصل ہو جائے نا وہ کم ہے، اس کو وہ تو قلیل مال کہا گیا۔ قلیل مال، پوری دنیا بھی اگر تمہیں مل جائے اس کے عوض میں تو پھر بھی سمجھو کہ وہ قلیل ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اسلام کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، یہ نصیحت ہم نے نازل کی ہے، یہ نصیحت ہم نے اتاری ہے، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں کے ساتھ اس دین کی حفاظت کی ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ دین مان نہیں پڑا، اس زمین پر وہ درخشندہ تابندہ ہے، اور اس کے اصول، اس کے ضوابط، اس کے عقائد و اعمال زمین پر باقی ہیں، قیامت کی صبح تک باقی رہیں گے۔ اسلام کی بقا میں انسانیت کی بقا مضمر ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کی بقا کا سوچیں، اور اسلام کی بقا کا جو واحد سلسلہ ہے وہ تبلیغ دین ہے، تبلیغ ہے۔ یقین جانیں کہ جتنا بگاڑ ہم معاشرہ میں دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دعوت نہیں ہے، دعوت کا کام نہیں ہے۔ تو دین کی بقا تو دعوت میں ہے، اور ہماری بقا دین کی بقا میں ہے، تو ہم دعوت کا کام نہیں کرتے، اور ہمیں دعوت اچھی بھی نہیں لگتی۔ آپ جمعہ کے دن کو دیکھ لیں، جمعہ کا دن مبارک دن ہے، عبادت کا دن ہے، لوگوں کو دل ہی نہیں کرتا لوگوں کا کہ وہ مسجد کا رخ کریں، ایسی مجلس کو اختیار کریں جس میں دعوت و تبلیغ اور نصیحت ہو رہی ہو۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، لوگ بوجھ محسوس کرتے ہیں،
ان کے کانوں کے ساتھ دین کی بات جو ہے جب ٹکراتی ہے ان کو ناگوار گزرتی ہے، ناگوار. وہ اسلام کو اپنے تابع لانا چاہتے ہیں، نہ کہ خود اسلام کے تابع ہونا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری مرضی کی بات ہو، من پسند بات ہو. یہ عموماً دیکھا گیا ہے. یہ مسجد کی جو انتظامیہ ہوتی، مساجد کی انتظامیہ، بس اوقات ایسا ہوتا ہے ایک مسجد کا کوئی فرد ہے مسجد سے متعلق، وہ سود خور ہے. اگر کوئی خطیب صاحب سود کی مذمت میں یا اس کی حرمت میں کوئی بات کریں گے، وہ کہیں گے لو آپ نے ہم پر اٹیک کیا، ہمارے خلاف بات کر دی ہے. اسی طرح اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، نماز میں کوتاہی کرتا ہے، وہ نشاندہی کریں گے، تنبیہ کریں گے، ان کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ ہم پر اٹیک کرتا ہے، یہ جمعہ آپ نے ہم پر لگایا. اگر ان کی عورتیں بے پردہ ہیں، وہ پردے کے موضوع پہ بات کریں گے تو ان کو یہ بات کڑتی ہے، بھئی یہ بات آپ نے کیوں کی ہے، پردے کی بات کیوں کی ہے. یہ تو ہے چند افراد کی بات، پورے معاشرے کی بات نہیں ہے. معاشرے میں تو ذہنی آوارگی ہے. ہر بندے نے اسلام کا اپنا ایک کنسیپٹ اور تصور جو ہے نا وہ دماغ میں لیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ جس پر میں ہوں اور جو میں سمجھتا ہوں وہی صحیح ہے. یہ تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، یہ کوئی بنیاد نہیں. اسلام کی جو حقیقی تعبیر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، اس تعبیر کے راوی اور اس تعبیر کو لینے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین تھے. تو ائمہ دین نے جو دین پیش کیا، ائمہ دین نے جو دین پیش کیا وہی معتبر دین ہے. اور انہوں نے جو اسلام کی دین کی جو تعبیریں کی وہی معتبر تعبیریں ہیں. ان کے علاوہ اسلام کی کوئی معتبر تعبیر نہیں ہے. ائمہ دین نے اسلام کی بخوبی حفاظت کی ہے. ان کی دعوت تبلیغ اتنی مؤثر دعوت تھی، آج بھی زمین میں ان کی دعوت کے اثرات باقی ہیں. اسلام اپنے عقائد کو بچائے ہوئے ہے اور اپنے احکام کو بچائے ہوئے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ محدثین ائمہ دین کی جو دعوت تھی وہ نہایت ہی مؤثر دعوت تھی. اس کے اثرات آج بھی زمین پر باقی ہیں. یہ اسلام کا حسن ہے نا، یہ اسلام کا حسن ہے کہ اپنے جو عقائد و اعمال ہیں اور جو احکام ہیں ان کی پوری حفاظت کرتا ہے. ایسے سلسلوں کے ساتھ ان کو جوڑ دیتا ہے جن میں ان کی بقا کا سوال ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس دین کی حفاظت کی. اگر کوئی اپنے طور پر اس دین کی تعبیر سمجھے گا تو وہ اس کی دین جب معتبر نہیں ہے دین اسلام کے مقابلے میں، تو دین اسلام کی جو غلط تعبیر ہے وہ اللہ کے ہاں کیسے قبول ہو جائے گی. تو لوگ بکھر گئے، ٹوٹ گئے. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، ان کا ایمان محفوظ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی جو واجب محبت ہے وہ ہمارے پاس ہے، پھر تو اسلامی عقائد کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلامی عقائد اس دن ٹوٹیں گے اور بکھریں گے جس سے صاحب کی واجب محبت ہمارے پاس نہیں ہوگی. واجب محبت جو ہے وہ ہمارے پاس، احترام ان کا نہیں ہوگا. اس دن جو اسلامی عقائد و اعمال ہیں ان کی بقا کا سوال بن جائے گا، اٹھے گا. تو ہمارے پاس دعوت و تبلیغ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے بندے ہیں، ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمارا تو یہ کام ہی نہیں ہے، یہ چند مولانا حضرات کا کام ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. دین تو سب کا ہے نا، یکساں ہے. جب سب کا ہے اور یکساں ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز، مرد و زن کی تمیز کے بغیر ہے، تو پھر ہر ایک کو چاہیے دین کا داعی بنے. ہاں، دعوت کا ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ ہے. مثال کے طور پر ایک عالم ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں دعوت و تبلیغ کرے، اپنی بیوی بچوں کو دعوت دے، ہر دم ان کو سمجھاتا رہ جائے، نصیحت کرتا رہ جائے. اس کے بعد ماحول معاشرہ میں وہ دعوت تبلیغ کا کام کرے. پھر قوم و ملت میں اس کی دعوت جو ہے نا وہ پھیلنی چاہیے. بس اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جب انسان دعوت کا کوئی عالم کام کرتا ہے تو اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، حوصلہ شکنی ہوتی ہے. تو اس کی پرواہ نہ کرے، وہ یہ سمجھے کہ انشاءاللہ میری دعوت صحیح جو ہے نا وہ رخ پہ جا رہی ہے. لوگوں سے ہم خیر کی امید نہیں رکھ سکتے. ہمارے اپنے اہل حدیث ہوں یا دوسرے ہوں، ان سے ہم خیر کی کیا امید رکھیں گے؟ اہل حدیث بھی ٹانگیں کھینچنے والے ہیں، اہل حدیث بھی برا سوچتے ہیں، اہل حدیث بھی مخالفت پہ اتر آتے ہیں، اور اہل حدیث بھی جو ہیں بسا اوقات انسان کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں. جب آپ نے ایک مشن بنا لیا،
ایک دماغ بنا لیا کہ میں نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے، پھر لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، پھر لوگوں سے کیا امیدیں وابستہ ہو جائیں گی؟ کام اللہ کا کر رہے ہیں اور امیدیں لوگوں سے وابستہ ہیں تو یہ کوئی اوپرا سا لگتا ہے۔ اللہ کا کام ہے تو اللہ رب العالمین پر امید رکھیں کہ میرا اللہ مجھے نوازے گا، ہو سکتا ہے کہ میرا یہ عمل اللہ کے ہاں درجہ قبولیت پا لے جو دنیا آخرت میری سرفرازی کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ اگر ہماری سوچ ہے تو پھر اذیتیں انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تکلیفیں اللہ کی راہ میں جو آتی ہے اس پہ انسان صبر کرتا ہے۔ جب آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے یقیناً آپ کو اذیتیں پہنچائی جائیں گی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی گئیں اور تاحال آپ کو اذیت دی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے یا آپ کے دین کی توہین کر کے یا آپ کے صحابہ کی توہین کر کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے، اب تک ایذا تو پہنچا رہے ہیں نا، بے تسلسل آپ کو پہنچ رہی ہے۔ اور اس طرح صحابہ تھے، انہوں نے بھی دین کی راہ میں قربانیاں پیش کی اور اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تواصوا بالحق سے مراد تواصوا بالدعویٰ ہے، تواصوا بالدعویٰ ہے۔ جب وہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے تو پھر آپ پر مصیبتیں ٹوٹیں گی، لوگ باتیں کریں گے، آپ کی مخالفتیں ہوں گی، آپ کو پابند سلاسل ہونا پڑے گا، بسا اوقات آپ کو رائے مولا جان بھی قربان کر دینا ہوگی۔ اب اللہ کے مخلصین بندوں میں سے ہو جائیں اور اللہ کی توحید کی بات کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات کریں، اللہ کے سچے دین کی بات کریں، نیکی کو نیکی کہیں، برائی کو برائی کہیں۔ اگر آپ کو نیکی خوش کرتی ہے اور برائی آپ کو مغموم کر دیتی ہے پھر سمجھے کہ آپ کا ایمان اعلیٰ درجے کا ایمان ہے اور اچھا ایمان ہے۔ اگر آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے، پرواہ نہیں کرتے، تو پھر سمجھے کہ ایمان میں کچھ خلل ہے، اس میں کوئی کمی واقع ہو گئی، اس کا در کمزور ایمان ہے جو میرا دفاع نہیں کر رہا۔ لہذا دعوت کا کام تو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، لیکن اتنا خوبصورت عمل، یہ تو انبیاء کا مشن تھا نا، دین کی تبلیغ تو انبیاء کا کام تھا، انبیاء آنے سے رہے، تو یہ کام ہمارے ذمہ ہو گیا کہ ہم نے وہ کام سر انجام دینا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہ گئے، اس کام کو تسلسل ہم نے دینا ہے، وہ تسلسل ہم نے اس کو دینا تھا، ہم نے تو پرواہ ہی نہیں کی۔ اب لوگ کہتے ہیں جدھر کوئی لگا ہے اس نے لگے رہن دو، کسی نے چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں، یہ بہت زہریلا جملہ ہے، یہ اسلام کے لیے انتہائی مسموم ہے اسلام کے لیے، یہ سم قاتل کی مانند ہے۔ تو لہذا یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ حق کو حق کہا جائے اور باطل کو باطل کہا جائے، نیکی کو نیکی کہا جائے، برائی کو برائی کہا جائے، اچھائی کو اچھائی کہا جائے، برائی کو برائی کہا جائے، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام نے کبھی بھی حق اور باطل کو گڑ مڑ نہیں ہونے دیا، اسلام نے کبھی بھی نیکی اور برائی کو ایک نظر سے نہیں دیکھا، یہ اسلام کی خوبی ہے اور یہ اسلام کا حسن ہے۔ دیکھیں جو مسلمان مومن ہے اس کو مومن کہیں گے، جو کافر ہے اس کو کافر کہیں گے۔ بعض لوگوں کی سوچ یہ ہے جی کسی کو آپ کافر نہ کہیں، کافر وہی جس کو اللہ اور اس رسول نے کہہ دیا، باقی آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہ اسلام کے حسن کے خلاف ہے۔ اسلام کی عظمت اس میں ہے کہ جو کافر ہے وہ کافر ہے، جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے۔ اگر آپ کسی کافر کو کافر نہیں کہتے تو یہ انتہا پسندی ہے، کسی مومن کو مومن نہیں کہتے تو یہ بھی انتہا پسندی ہے، اور کسی مومن کو کافر کہتے ہیں تو یہ انتہا پسندی ہے، کسی کافر کو مومن کہتے ہیں تو یہ بھی انتہا پسندی ہے۔ تو اسلام میں انتہا پسندی نہیں ہے، اسلام ایک توازن ہے، ایک توسط ہے، جو جس کا حق ہے اس کو وہ دے دے۔ مسئلہ تو یہ ہے نا، جب حق دینے چلیں گے، کسی کو حق دیں گے علم و عدل کی بنیاد پہ دیں گے۔ جب دو چیزوں کو ملحوظ رکھیں، علم اور عدل، جہالت نہیں، ظلم نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس جو پیمانہ ہے یہ صحیح سے اس کے ساتھ آپ تولیں گے، آپ صحیح فیصلہ کر پائیں گے، جو جس کا حق ہے اس تک وہ پہنچا دیں گے۔ ہاں اگر جہالت اور ظلم کی بنیاد پر کسی کے متعلق رائے قائم کریں گے وہ غیر متوازن رائے ہوگی، اس میں توازن نہیں ہوگا، توسط نہیں ہوگا، اس پہ آپ خطا پر ہوں گے، بڑی غلطی آپ کھا رہے ہوں گے، اپنا بھی نقصان کریں گے اور دوسروں کا بھی نقصان کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد کہ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہے، دعوت ہم پرواہ ہی نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ کہ جو اہل بدعت، اہل ضلال، اہل شرک، اہل کفر ہیں، ان کے ساتھ ہمارے جو روابط ہیں وہ بھی انتہائی خطرناک ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اگر کوئی برا بندہ ہوتا تو کہتے بھائی اس کی صحبت سے بچو،
بھئی برا کیا ہوتا ہے؟ وہ سر سگریٹ پیتا یا چلم پیتا، نشہ کرتا، حکا، تو کہتے ہیں اس کی مجلس سے نہیں بیٹھنا آپ لوگوں نے، ہمیں منع کر دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بری صحبت کا ہم پہ اثر پڑ جائے گا، ہم بھی اسی کام میں ملوث پائے جائیں گے کہ جس میں وہ ہے۔ یہ تو دنیاوی حوالے سے ہے، ہم اپنے بچوں کو منع نہیں کرتے۔ بولیے، ہم اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں نا، بھائی وہ فلاں شخص جو ہے برا ہے، اس کی صحبت میں نہیں بیٹھ، اس کی مجلس نہیں آپ نے اختیار کرنی، اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک نہیں ہونی چاہیے، میں کبھی آپ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہ دیکھوں۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ دنیاوی اعتبار سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم قطعا ناپسند کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے بچوں کو کہا کہ فلاں مشرک ہے، فلاں کافر، بدعتی، ظالم و گمراہ ملحد شخص ہے، بے دین ہے، اس کی صحبت میں نہیں بیٹھنا آپ نے؟ ایک دن بھی نہیں کہا نا۔ ہم سوچتے نہیں اس حوالے سے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس طرح ایک برے شخص کی مجلس ہمارے بچوں کو، ہمارے ذہن و دماغوں کو پراگندہ کر سکتی ہے، ہمیں بگاڑ سکتی ہے، اسی طرح کسی بدعتی، ظالم، مشرک کی جو مجلس ہے وہ بھی ہمارے ایمان کو متزلزل کر سکتی ہے، ہمارے دین میں بگاڑ لا سکتی ہے۔ اس لیے ہمارے ائمہ ہمیں سختی کے ساتھ منع کرتے تھے، بھئی آپ نے اہل بدعت کی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا۔ تب آپ بیٹھے، آپ ان کو دعوت و تبلیغ کریں، آپ ان کو سمجھائیں، بتائیں، ان کی غلطی ان پر واضح کریں، ان کی بدعت کا بطلان ان پر ظاہر کر دیں، ان کے شرک کا بطلان اور ان کے دین کا جو سلسلہ بگڑا ہوا ہے اس کی اصلاح کی اگر آپ کوشش کرتے ہیں تب تو آپ بیٹھے، ویسے کیسے بیٹھے بھائی؟ ہمارا امام منع کرتے تھے، سختی کے ساتھ منع کرتے تھے۔ آپ چیک کر لیں، دیکھ لیں، اس کا جائزہ لے لیں، ایک شخص بیمار دل ہے، یعنی دینی حوالے سے اس کے عقائد برے ہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اسلام کے بارے میں اس کی سوچ اچھی نہیں ہے، عقیدہ توحید اس کے پاس نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور دین اسلام کا ادب اس کے پاس نہیں ہے، علم نبوت سے بہرمند نہیں ہے، آپ بیٹھ کے دیکھیں فوراً اس کے اثرات آپ کے وجود پر مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے دل دماغ پر مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ اتحاد امت کی بات کریں، وحدت امت کی بات کریں، لوگوں کو جوڑنے کی بات کریں، بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کریں، یہ تو اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے بھائی۔ جو اس کی بات، وہ تو بے وقوف ہے بیچارہ، ہمارے اہلی ہے نا، وہ اپنی عقل کا علاج کرائے، کسی ہسپتال میں، دماغی ہسپتال میں اپنا علاج کروا لے۔ اہل حق کی یہ نشانی کوئی نہیں ہے۔ آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں نا، اسلام کو پڑھیں، اسلام کا ذوق، اس کا مزاج اور طبیعت کیسی ہے۔ ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے، اسلام کا بھی مزاج ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اس کے ماننے والے کبھی ملحدین کی صحبت میں نہ بیٹھے، ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھے۔ آپ دیکھیں ابھی محرموں میں آپ نے دیکھا کتنے نام نے آج سنی وہ تو ان کی مجالس میں گئے کہ نہیں گئے، ان کے مذاکروں کو دادے دی کہ نہیں دادے دی؟ یہ تو واضح بات ہے نا، دادے دی اور سبیلیں لگائیں، اور ان کو بھائی آپ تو اہل بیت سے محبت کرتے ہو، ان کا کیا جرم ہے؟ پیٹتے تو پیٹتے رہنے تھے، اہل بیت کی محبت میں پیٹ رہے ہیں، یہ کوئی معیار ہے ایمانی؟ بتاؤ اللہ کے اس بات کی کتنی حیثیت اس نظریے کی، آپ اندازہ لگا لیں۔ وہ لوگ جب ان کے ہم نوا بنے، ان کے سہولت کار بن گئے، تو بتائیں اسلام کا کتنا نقصان کیا ہم نے۔ ہر طرح کو غلب ہی غلب نظر آئے گا، کئی حقوق کی پامالی ہوگی، انسانوں کے حقوق کی پامالی ہوگی، خصوصاً اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی پامالی ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ جو آپ نے آپ کو سنی کہلواتے تھے وہ اہل شرک، اہل کفر، اہل ضلال کے ساتھی یا ان کی مجلسوں کا حصہ بنے، ان کی مجلس حصہ بن گئے، ان کے بارے میں شرک اور کفر کی جو نفرت دل میں ہونی چاہیے وہ بھی نہیں، اور مشرک اور کافر اور بدعتی کی نفرت ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہے۔ بھلا وہ کوئی ایمان ہے جس میں شرک و کفر، الحاد اور بدعت کی نفرت نہ ہو؟ بھلا وہ بھی کوئی ایمان ہے جس میں مشرک اور کافر کی مطلب کہ محبت موجود ہو؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ تو کوئی ایمان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ابھی دنیا داری ہے، سناؤ جی کی حال ہے، ٹھیک ہو، خیریت ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بس ہاں جی، وہ تو ہوتا ہے رکھ رکھاؤ جو دنیاوی وزاداری کے حوالے سے ہے، لیکن مذہبی اور دینی حوالے سے آپ اس تفریق کو بالکل اس تفریق کو مد نظر رکھیں۔ بھئی میں اہل حق میں سے ہوں، میں اپنا دین بچاؤں گا، میرا اپنا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ میرا کیا مسئلہ ہے؟ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ ہم دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرتے، نہ تو دین ہم سیکھتے ہیں، ہمارا مزاج نہیں ہے، اور نہ ہم دعوت و تبلیغ کر سکتے ہیں، ہمیں دین ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو علماء کی مجلس میں تو بیٹھتے نہیں، علم کی مجلسوں میں ہم بیٹھتے نہیں، دینی کتابیں یعنی لٹریچر اسلامی وہ ہم مطلب کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں، ہماری دینی معلومات انتہائی ناقص ہے، انتہائی ناقص ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں پہلے کام کرتے ہیں، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی لیتے ہیں،
کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کو ہم نے دیکھا کہ پہلے کام کر دیا، بعد میں کہتے ہیں اسلامی رہنمائی، دینی رہنمائی اس حوالے سے کیا، دین کیا کہتا ہے؟ اب دین کیا کہتا ہے؟ دین جو کہتا ہے وہ کہتا رہ جائے گا، آپ نے جو کرنا ہے وہ تو پہلے ہی کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے علم پھر عمل، آپ نے پہلے عمل کر کے پھر علم جو ہے نا وہ پانے کی کوشش کی ہے، علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، الٹ کر دیا نا معاملہ، جب معاملہ الٹ کر دیا تو پھر خیر سے محروم ہو گئے۔ ہمارے نماز آپ دیکھ لیں، نماز اسلام کا اساسی اور بنیادی رکن ہے نا، تو پہلی بات مسلمان نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، بے نمازی ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو کئی لوگ ہیں ان کی نماز کے بعد تلفظ ایسے، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، وہ کوشش نہیں کرتے اصلاح کی، نماز سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھا لوگ ایسے پڑھتے ہیں، ایسے کسی نے کہا بھی ایسے پڑھنی ہے ایسے پڑھنی ہے، ہمارے اندر تو وہ تحقیق ہے ہی نہیں۔ ہم اسلام کو، دین کو ثانوی حیثیت بھی نہیں دیتے۔ ایک ہوتا ہے نا ثانوی حیثیت، ایک چیز ہوتی ہے چلو جی ٹھیک ہے، اس کو بھی کسی کونے خدرے میں رکھ دو کام آئے جی، ہم اسلام کو وہ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ اسلام ہماری بنیادی اصل اصیل ہے، اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، نہ جینے کا فائدہ نہ مرنے کا کچھ فائدہ ہے۔ لہذا ایک توازن جو ہے نا، توازن وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا، وہ توازن ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ جی آگ اور پانی کو ایک کر دیں، ہو سکتی ہے جی، اتحاد امت کی جو بات کرتے ہیں، آپ کفر اسلام کو ایک کرنے کی سوچتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، ان کے پاس بھی چلو کچھ نہ کچھ خیر نہیں ہے، جس کے پاس صحابہ نہیں، قرآن نہیں، حدیث نہیں، اہل اسلام کی محبت نہیں، اس کے بعد خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ شرک جو ہے نا، شرک اس کے اندر آئے گا، عقیدے کا بگاڑ اس کے اندر آئے گا، عدم توازن اس کے اندر آئے گا، اس کی جو ذہنی حالت ہے، جو عملی حالت ہے ذہنی، اس کے اندر انتہائی بگاڑ ہوگا۔ آپ نے دیکھا نہیں دشمنان صحابہ کو، ان کی زہر نہیں دیکھا کبھی؟ بھائی دشمنان صحابہ کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ان کا زہر کیسا ہے؟ بات تو نہیں سمجھ آئی، یہ کوئی بات اتنی، اس میں کو آپ کو ڈیٹیل میں چلے جائیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کا زہر کیسا ہے اور ان کا باطن کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات کی ہے کہ ان کے منہ سے بغض ہر دم بغض، صحابہ کے بارے میں بغض نکلتا ہے، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اہل اسلام کے بارے میں بغض ہر وقت ان کے دلوں سے نکلتا ہے، ہر وقت نکلتا رہتا ہے۔ اور جو ان کے دلوں میں بغض ہے، اس سے ان کے منہ سے نکلنے والے بغض سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، بات سمجھ آتی ہے؟ جو ان کے دلوں میں ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے۔ ایسوں کے بارے میں ہماری رائے کیوں مطلب مختلف ہو گئی ہے؟ ہمیں تو اس رائے پہ صحیح سمجھنا چاہیے نا، بھئی یہ صحیح عقیدے والے، صحیح عمل والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایسے لوگ جو خیر سے محروم ہیں، آپ ان سے اٹیچ بھی ہو جائیں، آپ کو کبھی خیر نہیں مل سکتی ان سے، خیر کیسے ملے گی؟ ان کے پاس خیر نام کی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کی جو خیر ہے وہ بھی مدھم پڑ سکتی ہے یا ختم ہو سکتی ہے۔ لہذا ایک فرق رکھیں بھائی، سگا بھائی کیوں نہیں ہے، باپ کیوں نہیں ہے، ماں کیوں نہیں، بہن کیوں نہیں ہے، اس فرق کو آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ آپ اللہ کے لیے جئیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں، اسلام سے محبت کرنے والے بن جائیں، یہ تو ہی ایک ڈیمانڈ ہم سے۔ اگر ہم نے حق کو باطل کو گڑمڑ کر دیا، شرک اور توحید کو ایک سمجھا اور ان میں فرق نہ کیا، مشرک اور کافر میں ہم نے فرق نہ کیا، متبع سنت اور بدعتی میں ہم نے فرق نہ کیا، تو ہم بڑا نقصان کریں گے اپنا۔ یہ شدید بات ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی کرے تو لوگ کہیں گے یا یہ کیا، یہ تو لڑانے دمکانے کے چکر میں ہیں، یہ تو دوریاں واقع کر رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ یہ کہتے ہیں پھوٹ ڈالتے ہیں، یہ اختلاف واقع کر رہے ہیں۔ یہ ہم ایک تھے، ایک ہمارے قبیلے میں سکھی رہ رہے تھے، بھائیوں میں اس نے فتوٹ اور پھوٹ ڈال دی ہے، باپ بیٹے کے درمیان ڈال دیا ہے، قبائل کے درمیان ڈال دیا ہے۔ یہ تو الزامات تو پھر لوگ دیتے ہیں نا جی۔ آپ اللہ کی بات کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، سچے دین اسلام کی بات کریں، تو کیا لوگ آپ کے منہ میں لڈو ڈالیں گے جی؟ آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے کیا؟ نہیں، آپ دین سیکھیں، جتنا دین سیکھا اس کی تبلیغ بھی کریں، اور کچھ بھی نہیں، آپ نے گھر کی حد تک، بیوی بچوں کی حد تک، بیوی اپنے گھر کے اندر آپ صحیح اسلامی دینی ماحول بنائیں۔ ہمارے گھروں میں خیر و برکت ہی نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم دین والے نہیں ہیں، دین والے، خیر و برکت کہاں سے آ جائے؟ کتنے گھر ایسے ہیں، گھر ہیں جن کے آنگن میں ایسے داخل ہو جاؤں فوراً فیل ہو جاتا ہے کہ اس گھر میں تو برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ محسوسات ہوتی ہے نا کچھ، اللہ تعالیٰ کوئی انسان ملتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس انسان میں تو کوئی خیر و برکت نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو جائے، ایک چیز ہے آپ کے سامنے پڑی ہے، آپ فوراً فیل کریں اس کھانے میں برکت ہے یا نہیں ہے، محسوس ہو جاتا ہے باقاعدہ سے۔ ہمارے گھروں میں برکت نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحیح عقیدہ نہیں ہے،
اور صحیح اعمال نہیں ہیں. ہم تمام پرستی میں اور شکوک شبہات میں واقع ہونے والے لوگ ہیں. ہم مخلوق سے زیادہ ڈرتے ہیں، مخلوق کے رب کے مقابلے میں مخلوق سے ہم زیادہ ڈرتے ہیں، مخلوق سے ڈرتے ہیں. ہمیں تو مخلوق کے رب سے ڈرنا چاہیے نا، مخلوق سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر دم. اور پھر ہمارے معاشرے میں بڑا ایک بگاڑ لایا گیا. بگاڑ کیا؟ یہ جو ہوتے ہیں حضرات پھوکا پھاکا کرنے والے، بھئی وہ جی یہ ہے وہ ہے مسئلہ ہے جی، مسئلہ یہ مسئلہ ہے. اچھا جی ٹھیک ہے جی، آپ پر جی جادو ہے، آپ پر جادو ہے، آپ کو جادو ہے. آپ کو اگر کوئی کہے آپ پر جادو ہے، آپ تو اسی وقت ٹوٹ جائیں گے. جادو کا لفظ ہی ایسا نا، ایک دماغ میں بات بیٹھ ہوئی. مجھے اگر کوئی کہے کہ آپ پر جادو ہے تو میرا کیا حال ہوگا؟ جادو بیماریوں میں سے بیماری ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا، آپ کو بھی یہ بیماری لاحق ہو گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا تھا، قرآن کریم نے وہ ذکر کر دیا ہے. ایک بیماری ہے نا. لیکن ان لوگوں کا حال دیکھیں، بڑے نیک ہوں گے لیکن یہ دین، ایمان، مال اور عزت کے ڈاکو ہیں. اس انسان میں کہاں کتنی کوئی صالحیت ہو سکتی ہے، وہ کتنا انسانوں کا خیرخواہ ہو سکتا ہے کہ بات پر انسانوں کو ڈرائے، کہے کہ جی آپ پر جادو ہے، آپ پر جادو ہے، آپ پر جادو ہے. میں آپ کو یقین وثوق سے کہتا ہوں جادو کی حقیقت ہے. کوئی مسلمان اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا. ایک بات، جنات شیاطین ان کے وجود کو ہم مانتے ہیں، جن انسان میں گھس سکتے ہیں، لا شک ولا ریب. یہ بھی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے. بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ انسان کو جن خبتی بھی بنا سکتے ہیں، نقصان بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت آپ نے دماغ پہ ہم مخلوق کا ڈر اور خوف جو ہے وہ طاری رکھے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے کپڑے کتری باغ سے نکلیں گے، کبھی ایسے بھی کپڑوں پر خون کی چھینٹے اور یہ دیوار پر خون کی چھینٹے آپ کو دکھائی دیں گے. گوشت کے ٹکڑے بھی آپ کے گھر میں موصول ہو جائیں گے. کوئی تعویذ کہیں کسی کونے میں آپ کو جو ہے نا وہ نظر آ جائیں گے. اچانک کہیں آگ بھڑک اٹھتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لا شکا ولا رہا، ایسا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کئی ایک ایسی چیزیں ہیں، چیزیں گم ہو جائیں گی. آپ پیسے کہیں رکھیں گے، کہیں میں نے ادھر پیسے رکھے تھے، گھر والے کہیں گے ہمارے تو علم ہی نہیں، یا میں نے دیکھے تھے پڑے تھے، پتہ نہیں کدھر گئے، کس نے اٹھائے، کسی کو نہیں پتا. کوئی وہ بھی اٹھائے جا سکتے ہیں. لیکن کیا پھر ہمیں ان چیزوں کو اپنے دل دماغ پہ سوار کر لیں گے؟ نہیں، ہم اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں گے. اگر آپ اس طرح کوئی راکی دم درود پھوکے پھاکے لگانے والے کے پاس چلے گئے، شیاطین کبھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. ان باتوں سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. کیا ہوا جی بھائی، آپ نے دیکھا کوئی وہ کیا کہتے ہیں کپڑوں پر خون کی چھینٹے ہیں، یا چھینٹے آپ کو پریشان کر دیں گے. پرواہ ہی نہ کریں اس کی. آپ کی جو ذمہ ہے، آپ کے جو کام ہے ذمہ، وہ آپ کریں. ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، تلاوت سنی نہیں جاتی. حالانکہ چاہیے ہر گھر میں سورۃ البقرہ روزانہ سنائی دے. خواتین خانہ کام کر رہی ہیں، کچن میں گھر کی صفائی کام دیگر امور جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے، چلتے پھرتے اذکار بھی ہیں، وقت پر نماز بھی پڑھ لی ہے. کوئی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو اللہ استطاعت دے، طاقت دے، اس مطابق انسان صدقہ بھی کر دے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. راہ مولا خرچ کر دے. اللہ یہ مال ہے، ہم تو اتنے حیثیت والے نہیں ہیں، تیرا یہ عطا کرتا ہے تو ہم تیری رضا کے لیے یہ خرچ کر رہے ہیں. خود بھی دعا کریں. ہم دعا نہیں کرتے جی، ہم دعا بالکل بھی نہیں کرتے. پورے الہا کے ساتھ دل کی اتھا سے اپنے رب سے آپ دعا کیا کریں. ہمارے اندر عادت نہیں ہے، دعا کی عادت ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، مزاج ہی ہمارا نہیں ہے. کبھی ہم کسی مصیبت میں پھنسیں گے، دھنسیں گے، تب جا کر کوئی دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھائیں گے، ورنہ عادتاً ہمارا اللہ سے مانگنے کا ہمارا ذوق ہی نہیں ہے. ورنہ دیکھا ہے ہم نے کتنے لوگوں کو، جب کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے پھر وہ رائے مولا خرچ کرتے ہیں، رائے مولا پھر خرچ کرتے ہیں. کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ نظریں مان لیتے ہیں. اچھا جی میرا یہ کام ہو گیا، میری یہ پریشانی دور ہو گئی تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. یہ تو آپ کنجوس سے مال نکلوانے والی بات ہے نا. ابھی حالات کی فراخی ہے، حالات کی فراخی ہے، تو تب آپ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں. وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا نا، بجائے اس کے کہ آپ نظریں مانتے رہیں. ٹھیک ہے نظر عبادت ہے، مانی جا سکتی ہے، مگر مال تو آپ نے نکالنا ہی نکالنا، کیونکہ آپ نے آپ پر ضروری جو قرار دیا اس وقت آپ پہ ضروری نہیں تھا. ضروری تو نہیں تھا نا، نظر تو واجب چیز ہے نا، اس کو تو پورا کرنا ہوتا ہے. اگر نظر پوری نہ کرے تو اس کو تو کفارہ ہے. پہلے ہی کیوں نہیں خرچ کر لیتے؟
ہمارے اندر عادت ہی نہیں ہے مال خرچ کرنے کی، عادت ہی نہیں. جس ماحول میں میں بڑا ہوں اس ماحول میں نے یہ عمل دیکھا نہیں، میں کیسے کروں گا بھائی؟ نہ میری نظر میں یہ کام کوئی بڑی حیثیت والا کام ہے. کیوں نہیں؟ اتنی حیثیت والا کام ہے کہ رائے مولا خرچ جتنا خرچ ہو سکتا ہے اتنا کیا کریں. صبح بھی کریں، دوپہر کو کریں، شام کو بھی کریں، ہر دن کریں، ہر ہفتے کو کریں، ہر مہینے کو کریں، ہر سال کو کریں. زکوٰۃ تو جو اللہ کا فرض ہے وہ تو نکلے گی نا. ویسے صدقہ، خیرات، مستحقین تک، ضرورت مندوں تک جی وہ آپ مال اپنا پہنچایا کریں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. میرا اللہ راضی ہو جائے گا. نیک صالحین لوگ ہیں، ان کی صحبت میں ہم بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتے. ہم برے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں. علماء علم والوں کی مجلس میں بیٹھنا ہم گناہ کبیرہ سمجھتے، کہتے ہیں یہ جرم عظیم ہے، یہ جریمہ ہم نہیں اس کا ارتکاب کر سکتے. ہم تو کہتے، میں نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ اگر مجھے عمر نوح مل جائے، 950 سال تبلیغ والی عمر سیدنا نوح علیہ السلام کی، اور مجھے کہا جائے آپ نے ایک بات کرنی ہے تو کیا بات کرو گے 950 سال؟ تو میں کہوں گا کہ علماء کی مجلس میں بیٹھو، علماء کے پاس بیٹھو، علماء کے پاس بیٹھو. دنیا آخرت کی خیریت، عافیت صرف اور صرف علم والوں کی مجلس میں ہے. یہ بات اچھی طرح یاد کر. آپ کو کبھی پوری زندگی آخری سانسوں تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ہے تو یہ کامن سینس ہے، لیکن نہیں، سمجھ نہیں آئے گی. شیطان انسان کو مطلب کہ اسے سمجھنے ہی نہیں دیتا، ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے. یہ عافیت والا راستہ ہے. اب ایک آدمی مسجد میں نہیں آتا، علم والوں کے پاس بیٹھتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کتنی خیر ہوگی؟ وہ خیر کیسے لا سکتا؟ کوئی پیمانہ، کوئی ضابطہ؟ کوئی اس کا ایک غیر مری دشمن ہے، ہر وقت اس کو حملہ آور ہوتا ہے، دل تک اس کی دسترس حاصل ہے اس کے دشمن کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ان شیطان جاسم علی قلب ابن آدم. یہ جو شیطان ہے نا، شیطان اس کا گھونسلہ ہے، جیسے چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے یا کسی پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے جس میں وہ بسیرا کرتا ہے. شیطان کا گھونسلہ اولاد آدم، انسانوں کا دل ہے. وہ دلوں میں تو اس نے گھونسا اس کو بنایا ہوا ہے، تو بچے گا کیسے بیچارہ؟ بتائیں نا، کوئی اصول ضابطہ کوئی آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو ہمیں بھی سمجھا دیجیے. وہ تو ایسے بچ سکتا ہے، ناممکنات میں سے ہے. اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے، اپنی خیر خیریت کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے گھروں میں خیر کو. ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، میں عرض کر رہا تھا ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے. سمپل سی بات ہے. عورتیں نماز ہی نہیں پڑھتی، لڑائی جھگڑے ہیں، تو تکار ہے، ٹھیک ہے جی، لعن طعن ہے گھروں میں. یہ وہ چیزیں جو آپ کی برکت کو مفقود کر دیتی ہے. سکون نہیں ہے، اونچی اونچی آوازوں میں باتیں ہوتی ہیں. اونچی آواز جو ہے یہ بھی برکت کو ختم کر دیتی ہے. ہر وقت اونچی اونچی آوازوں میں انسان باتیں کرتا رہ جائے. جو انسان جس گھر میں اس طرح کی ہر وقت شور شرابہ ہوتا ہے اس گھر میں کبھی خیر و برکت نہیں آ سکتی. آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کئی لوگوں کو، آپ نے دیکھا یہ ریڑی بان جو ہوتے ہیں، ریڑی بان جو صبح سے لے کر شام تک ہاکر جن کو ہم کہتے ہیں، یہ آوازیں نہیں لگاتے. ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک مسلسل آواز لگاتا ہے، وہ کس کیفیت میں گھر لوٹے گا بتائیے؟ اس کا دین، اس کا ایمان کتنا سلامت رہ جائے گا؟ آپ کبھی سوچا نہیں، غور نہیں کیا؟ ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک آواز لگاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک آواز لگاتا ہے، اس میں خیر کتنی رہ گئی بتائیں؟ کوئی ہے دنیا میں ایسا آدمی جو بتائے اس میں اتنی خیر رہ گئی ہے؟ بالکل وہ خیر مفقود ہو جاتی ہے. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ نیکی ہے، نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری ہے. دنیا کا بندہ بنا ہوا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، شور کرتا ہے، لے لو لے لو، اتنی کی لے لو، اتنی کی لے لو، اتنی کی لے لو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ ایسے لوگوں کی پوری بھی نہیں پڑتی، ان میں برکت رہے ہی نہیں. خود برکت بیچارے دور ہو جاتے ہیں. جو چیز ان کے پاس آئے گی وہ کیا؟ ہم کاغذ کے پرزوں میں برکت دیکھنا چاہتے ہیں کہ بڑے نوٹ آگے. نوٹوں میں کہاں سے برکت ہے؟ ہم نے نوٹوں میں برکت، البرکت من اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے گرامی، یہ برکت من جانب اللہ ہے، برکت میرے اللہ کے پاس ہے. ان نوٹوں میں کچھ نہیں رکھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا کمانی چاہیے، دنیا کمانی چاہیے، اور دنیا کو کمانا یہ اچھی بات ہے. اسلام کا مزاج سمجھے اس دین کا. یہ دین کہتا ہے کہ آپ کے پاس سونے چاندی کے قناطیر ہوں، ڈھیر ہوں سونے اور چاندی کے. اسلام اس کی تحسین کرتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کے پاس دنیا کیوں آ گئی، استغفر، ایسا تو نہیں ہے نا. لیکن یہ ہے کہ ہم دنیا کے بندے بن جائیں، درہم دینار کے مطلب کہ ہم عبادت کرنے والے بن جائیں، یہ غلط ہے. بات تو نہیں سمجھے؟ ایک ہے دنیا کمانا،
ایک ہے دنیا کا بن کے رہ جانا. آپ میڈیا کے دور میں نہیں دیکھتے, انسان نے اپنی عزت بیچ دی, عزت بیچ دی, اس دنیا کی خاطر عزت بیچ دی, ذلیل ہو گئے, کمینے ہو گئے, جانور بن گئے, خنزیروں سے بھی بدتر انسان بن گئے. خنزیر تو ان کی چیز, خنزیر کے اندر بھی کچھ نہ کچھ بات ہے, ان کے اندر وہ بھی نہیں رہ گئی. کیوں؟ اس دنیا کی خاطر. او بھائی, ایک انسان کی جان ہے, ایک انسان کی عزت ہے, دو چیزیں ہیں نا. عزیز کیا ہوتی ہے ایک انسان کو؟ عزت عزیز ہوتی ہے, جان عزیز ہوتی ہے؟ بولیں, انسان کو تو عزت عزیز ہوتی ہے نا. تو عزت تو ہے ہی نہیں, تو جان کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ کیا کھانا پینا اس طرح مقصود ہے؟ وہ تو جانور بھی کھا لیتے ہیں, کئی جانور ہیں وہ پتہ نہیں کیا کچھ کھا لیتے ہیں. یہ تو کوئی معیار نہیں ہے. دنیا کا نہیں بننا. نشہ ایسا ہے کہ ہم دنیا کے بن جائیں, دنیا دار بن جائیں, دین کو ہم بھلا دیں, اور بالکل دین کو اپنے قریب ہی نہ آنے دیں. ایلیٹ کلاس کے یہ لوگ ہوتے, ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے. ہم نے فرق کر دیا. بھلا ایک مسلم معاشرے میں, ایک مسلم سوسائٹی میں, ایک ریاست کے اندر یہ فرق کیوں ہے جی؟ یہ فرق تب ہے کہ جب ہم نے اسلامی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا دار ہے, وہ ایسے ایسے مال ان پہ وہ کرتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں, جہاں اگر غریب آدمی جائے تو ناک پھون چڑھاتے ہیں. وہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ یہ لوگ ادھر کیوں آئے ہیں جی؟ ایسی بھی صورتحال ہوتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کے خالص بندے بن گئے, اور ہم نے دنیا کے لیے اپنے آپ کو ضائع کر دیا. کرش اس دنیا نے ہمیں کر دیا, ضائع کر دیا. اور کتنے بیچارے دنیا ان کے ہاتھ بھی نہیں آئی, ایسے ہاتھ ملتے رہ گئے, دنیا ان کو نصیب ہی نہیں ہوئی ہے, دنیا سے حظ ہی نہیں اٹھا سکے. تو ایک توازن جو ہے نا اس کو برقرار رکھیں. دنیا ضرور حاصل کریں, دنیا کے بندے نہ بنے, یہ اللہ کے لیے. یہ ایک فرق ہے, شاید آپ سمجھ پائے ہوں یا میں آپ کو سمجھا پایا ہوں. اگر نہیں سمجھا پایا تو معذرت ہے, آپ اس پہ غور کریں. دنیا حاصل کریں, خوب حاصل کریں, مگر دنیا کے بندے نہ بنے. یہ ملونہ ہے, آپ کو ضائع کر دے گی, ختم کر دے گی. دنیا کی محبت میں انسانوں کو ہم نے دیکھا, انسان ہی نہیں رہتے. ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا, بچوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا, باپ کا خون کر دیا. کیوں؟ اس لیے وہ باپ سے کوئی مانگتے تھے, یہ مال ہے, میراث ہے, ہمیں تقسیم کر کے دیں. وہ نہیں کرتا, چلے بھائی اس کو آگے جان میں بیچو. کتنے نشئی ہم نے دیکھے, نشہ کرتے تھے, باپ سے مانگا, باپ نے کچھ نہیں دیا, باپ کو زہر کھلا دیا, ویسے ہی قتل کر دیا. باپ فوت ہو گیا, آپ ٹسلے بڑھاتے ہیں. بھائی کو بھی قتل کرتے ہم نے دیکھے. تو اس میں کیا, اس ماحول معاشرے کے اندر انسان کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے ماحول معاشرے میں قانون کی عملداری نہیں ہے. دوسرا, اخلاقی جو ذمہ داری ہے اس سے ہم واقف ہی نہیں ہیں. ہمارے پاس علم نبوت نہیں جو ہمارا بچاؤ کر سکتا ہے. قانون کی عملداری کہاں سے آ گئی ہے جی؟ قانون تو ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں. یہ کافرانہ سوچ ہے. آپ سوچتے نہیں ہیں, یہ ہمارے ججز جو ہوتے ہیں ان کو کافر جو ہے نا اپنی وہ ڈگر پہ چلا لیتے ہیں. اس ملک کے بدامنی لاؤ, جرائم پیشہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو, ٹھیک ہے, اس کو مابرائے عدالت ادھر کر دو, اس کو ادھر کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے. جہاں قانون کی عملداری ہو امن سکون ہوتا ہے. ہمارا گیا گزرا قانون ہے, اگر اس کی عملداری ہو, وجہ ہی نہیں ہمارے ماحول معاشرے میں مطلب کہ آسودگی نہ آئے. آئے دن ملک کی اعلیٰ عدالتیں موجود ہیں, چھوٹی چھوٹی عدالتیں ان سے نکار ہیں. کیوں؟ کہ یہ انصاف نہیں دے پاتی, یہ انصاف دیں گے. یہی مطلب ہوتا ہے نا. اس کی دور کوئی رائے نہیں ہے, مطلب کہ کیسوں کو صحیح نمٹایا نہیں جاتا. ایک بندہ آنکھوں کے سامنے وہ قتل کر رہا ہے, اعتراف کر رہا ہے, اس کو جیل میں بند کر دیں گے. ہم امید رکھتے ہیں کہ جی ہمیں خیر نصیب ہو جائے گی. خیر کہاں سے ملے گی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ اخلاقی ضابطہ ہی نہیں ہے جس بنیاد پر ہم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں. رحمت برکت ہمیں نصیب ہو سکتی ہے. ہماری عافیت اور جو بقا ہے وہ صرف اور صرف دین کے اندر ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ جائیں. اگر ہم دین کو ثانوی حیثیت دیں گے, دین ہمیں پھر ضائع کر دے گا, پھر ہم بے حیثیت ہو جائیں گے, ہماری کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. توجہ فرمائیں. اپنے گھروں میں خیر و برکت, دین اپنے گھروں میں لے, اپنی اولادوں میں دین چھوڑیں. کہیں میرا بیٹا ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہمارا یہ عمل ہے. ہر دم ان کو نصیحت کرتے رہ جائیں. ہم نصیحت نہیں کرتے, نصیحت کے عادی نہیں ہے. ہمیں اپنی بیوی بچوں کو نصیحت کرنی چاہیے, اپنے رشتہ داروں کو نصیحت کرنی چاہیے. بھئی یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ کر لیں گے, ہمارا مطلب فائدہ ہو جائے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے. تو خیر و برکت ہمارے گھروں میں کیسے آئے گی؟ ناممکنات میں سے. ہمارے گھروں پھر خیر و برکت نہیں آئے گی. نماز ہے ہی نہیں, اللہ کا ذکر نہیں ہے ہمارے گھروں میں. انسان کو چاہیے کہ اپنی ایک روٹین بنا لے. روٹین کیا ہے جی؟ کہ ایک تو نماز کا پابند بنے, اور وقت پر نماز پڑھے, اور باجماعت نماز پڑھے. اپنا ظاہر اسلام کے مطابق کریں. ظاہر اسلام کے مطابق ہم کرنے کی کوشش میں نہیں ہے, کیونکہ اسلام کو ہم اپنی ضرورت نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں اسلام کیسا دین ہے, ہاں جی,
اب دیکھا ہے آپ نے کئی لوگوں کو وہ داڑھی کے وہ ڈیزائن بناتے رہتے ہیں، دیکھا ہے کبھی؟ نوجوانوں کو دیکھا، بگڑے ہوئے نوجوان ہیں، بگڑے ہوئے، مستی ان پر چھائی ہوئی ہے نا. وہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، یہ تو مانتے ہیں کہ نہیں، یہ دین ہے، اور دین کا مذاق کر رہے ہیں. اتنا ایمان بھی نہیں ہے کہ ہم اس دین پہ قائم ہو سکے. ہمارا نفس اس نے ہمیں جکڑ لیا، اس کی شرارت نے ہمیں بالکل مرعوب کر لیا. کس قدر کہ ہم دین کا ایک عمل جو ہے اس کو لینے کے لیے بھی اہلیت نہیں رکھتے، اس کے لینے کی اہلیت نہیں رکھتے. نوجوان ہے، کوئی کیسے داڑیاں بنا رہا ہے، کوئی کیسے بنا رہا ہے، کوئی کیسے بنا رہا ہے، کوئی کیسا بنا رہا ہے. اسلام کے مطابق اپنا بھیس ہی نہیں بناتے. کیا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے؟ آپ کا زہر نہیں تھا؟ کیا صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زہر نہیں تھا؟ وہ زہر ہم نے کیوں ختم کیا؟ سوال ہے نا. اس کا مطلب یہ کہ ہم نفس کے پجاری ہیں. جس کام پہ ہمیں نفس اکساتا ہے اس میں تو ہم پڑ جاتے ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کہتا ہے اس پہ ہم نہیں پڑھتے. مائیں طویلیں کرتی پھرتی ہے بیچارے. میں نے کہا بیٹا ابھی تو آپ بچے ہیں، آپ نے داڑھی کیسے ابھی رکھ لی ہے؟ ٹھیک ہے، کل آپ کی منگنی ہونی ہے، پھر اچھا رشتہ نہیں ملے گا، آپ کی داڑھی ہوئی. یہ باقاعدہ سے جملے سنے ہیں ہم نے، بلکہ ہر ماں کا یہ خیال ہے، ہر ماں کا یہی خیال ہے. وہ یہی سوچتی ہے کبھی میرے بیٹے کی کون سی عمر ہے داڑھی رکھنے کی. داڑھی والوں کو لوگ رشتہ اتنا نہیں دے. لڑکیاں ناپسند کرتی ہیں، کہتی ہیں اچھا یہ داڑھی والا ہے، پتہ نہیں یہ بہت سخت ہوگا، یہ بہت سخت ہوگا، یہ پردہ کرائے گا، یہ مجھ سے پردہ کرائے گا. بھئی آپ کیا چاہتی ہے؟ پردہ نہیں کرنا چاہتی. ایک کی بیوی ہے 10 کے سامنے آنا چاہتی ہے، ایک کی بیوی ہے 100 پر آپ زہر ہونا چاہتی ہے. اللہ کی بندی خیال تو کرنا. اللہ نے تو آپ کو عزت بخشی، ایک وجود ایسا بخشا تھا جو میرے رب کے حکم کے وہ تابع ہوتا. اس کو پرگندہ کرنا چاہتی ہے، اس کو پرتعفن کرنا چاہتی ہے. اللہ نے تو خوشبو والا اس کو بنایا تھا، اور ایک کے لیے بنایا. اب 10 کے سامنے اس کو زہر کرنا چاہتی ہیں. کہتی ہے نہیں، ہم تو اس گھٹن کی زندگی میں نہیں پڑھنا چاہتی، ہماری مرضی ہے، میرا جسم میری مرضی ہے، میں جو میرے جی میں آئے گا وہ میں کروں گی. یہ تو ہماری حالت ہے، عملی حالت ہے. ہمارے دعوے دیکھیں، اسلام بڑے بڑے دعوے ہیں، بڑے بڑے دعوے، کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے، لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے، بس بھاؤ پوچھتے رہتے ہیں. یہی مطلب ہے نا ہمارا. ہم اسلام کو اپنی ضرورت و دین نہیں سمجھتے. ہاں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا قدردان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت والی زندگی دے جس کے اندر آسودگی ہو، طمانینت ہو، خوشبو ہو، جس کے اندر سکون ہو، رحمت ہو، برکت اور سلامتی ہو. اللہ تعالیٰ وہ زندگی ہمیں عطا فرما دے جس میں اسلامی عقیدہ ہو، اللہ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت موجود ہو، صحابہ کی اور اولیاء اللہ کی محبت موجود ہو. اللہ تعالیٰ میں ایسا دین اور ایمان نصیب فرما دے، اور اللہ رب العالمین ہم دنیا سے جائیں ہمیں سچے دین پر موت دے. یہ اپنے رب سے ضرور دعا کیا کریں، اپنے سچے دین پر اللہ ہمیں موت دے، اور روز آخرت ہم گناہگاروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرما دے، اور اپنے نیک اور صالحین بندوں کا ہمیں ساتھ نصیب فرما دے. اے ہمارے اللہ تو ہم پہ رحم فرما دے. اے اللہ نیکیوں کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اور گناہوں سے بچنا بھی آسان فرما دے. اے اللہ اپنی محبت اور خشیت میں ہم جینے کی توفیق دے کہ تیری تعظیم میں ہم جئیں، تیری محبت میں ہم جئیں. جو قدم اٹھائیں اللہ تجھ کو راضی کرنے کے لیے اٹھائیں، اور جہاں ہم رکیں اس لیے رکیں کہ ہمارے اللہ نے ہمیں رکنے کا کہا. اللہ یہ توفیق عطا فرما دے. یہ ساری کی ساری توفیقات تیرے پاس ہیں. اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم سائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.